بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حکمت فرش کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تقریر کیسے کریں۔ ناظرین، اس کے لیے میں نے کچھ 5 6 7 پوائنٹس جو ہے اخذ کیے ہیں، جو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختصراً بتانے جا رہا ہوں، اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چاہیں تو تمہیدی کلمات میں اس طرح کے جملے ان کی شان میں کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ شروع کریں گے جو تقریر تو آپ یہاں سے کریں گے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے مقدس اور بابرکت جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا، یہی وہ لوگ تھے جو کتاب و سنت کے سب سے اولین حاملین عاملین تھے، یہی وہ لوگ تھے جو وحی الہی کے سب سے اولین مخاطبین اور ناظرین تھے، یہی وہ لوگ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف جنہیں حاصل ہوا۔ اس طرح کے الفاظ مطلب آپ جو ہے ان کی شان میں تمہیدی کلمات کے طور پر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آ جائیں تو تھوڑا سا یہاں پر آپ دیکھیں، یہی وہ لوگ تھے جن پر دین اسلام کا سب سے پہلا تجربہ کیا گیا، اور تجربہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو محکوم تھے وہ حاکم بن گئے، جو غلام تھے وہ امیر امام بن گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے طرح طرح کے القاب و آداب سے نوازا، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، کہیں فرمایا کہ اولئک هم المهتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کہیں فرمایا کہ اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں، کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ کہ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ یہ تو مطلب بنیادی چیزیں ہیں جو آپ شروع میں تقریر کے کہیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے شان میں تمہیدی کلمات کے طور پر۔ یہ میں نے ایک ہنٹ دیا ہے آپ کو کہ اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آگے پیچھے تھوڑا سا اور ملا بھی سکتے، گھٹا بھی سکتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب آئیں پوائنٹ پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے تقریباً 7 پوائنٹس جو ہے اخذ کیے ہیں، تو 7 پوائنٹس کو سن کر کے جائیے گا، تب آپ کو یہ تقریر نہایت ہی آسان انداز میں آپ کر سکیں گے اس ٹاپک پر بہت ہی بہترین طریقے سے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب۔ جی ہاں، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ خاص لوگ تھے، جس طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا انتخاب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے دین کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، ایسے صحابہ کرام کا بھی انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام تھی میرے ان بندوں پر جن کا انتخاب اللہ نے کیا، جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ تو میں نے آیت کا حوالہ بھی دے دیا، سورہ نمل آیت نمبر 59 ہے، اور دوسری آیت بھی اسی سلسلے کی ہے۔ میں پورا بیان کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، چلیے دوسرے پوائنٹ پر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مقام۔ جی ہاں، اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم۔ اس کے اندر پورا صحابہ کرام کے صفات، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی عبادت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی جامع آیت ہے یہ، اس کے اندر اس کو ترجمہ آپ دیکھ لیجیے گا، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، اور اس سلسلے میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور تم سونے کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، تب بھی تم ان کے مقابلے نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ دوسری حدیث جو ہے، دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3673 ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام۔ آئیے بات کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ ہے صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شب و روز، یعنی ان کے دن و رات کیسے گزرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ یہ ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ میں نے آیت کا حوالہ دے دیا ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، اور نیچے والی بھی آیت اسی طرح کی ہے، رجال اللہ تلہیہم کہ ان کو اللہ کی تجارت نہیں روکتی اللہ کے ذکر سے، خرید و فروخت۔ تو میں بہرحال پورا بیان کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا، تیسرا پوائنٹ تھا، اور چوتھا پوائنٹ بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایمان۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے متعلق فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ اللہ اکبر، ان کے دلوں کی تختیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا
فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ میں نے یہاں مختصر دیا ہے بس آپ کو بتلانے کے لیے، آپ سورہ حجرات کے آیت نمبر 7 کھول لیں گے، پورا آپ کو مل جائے گا، اس میں تفسیر بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں، مکمل ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان سے محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان سے محبت ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کو مال و دولت سے، بیوی بچوں سے پیار ہے، دنیا سے محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان سے محبت ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کا پاک و صاف کر دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فسق و فجور سے، گناہوں سے، معصیات سے نفرت ہے، ان کو کراہت ہے۔ اسی طرح اللہ نے تیسرے مقام پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان۔ اور پانچویں نمبر پر ہے، پانچواں پوائنٹ ہے دنیا اور آخرت میں جنت کی بشارت، یعنی صحابہ کرام کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آخرت کے اندر بھی جنت کی بشارت دی۔ اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے اور ہجرت کرنے میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار اور ان کی اتباع کرنے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اور آخرت کے اندر بھی یہی بشارت اور یہی خوشخبری اللہ نے دی ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جس طرح اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کا مرتبہ، جو دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کو پانچواں پوائنٹ۔ چلیے بات کرتے ہیں چھٹے پوائنٹ پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا منہج، یعنی ان کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طریقے، ان کے منہج کے متعلق فرمایا اور لوگوں سے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے کہ جو لوگ رسول کی راہ کو چھوڑ کر، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ رسول کی راہ کو چھوڑ کر اور ان مومنین کی ہے نہیں، جس سے مراد صحابہ کرام ہے، کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر، ان کے منہج کو چھوڑ کر کسی تیسرے راستے پر چلیں گے تو ہم ان کو اسی طرف پلٹ دیں گے، اسی طرف موڑ دیں گے، اور وہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور جہنم کتنی بری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صحابہ کرام کے اس منہج کا ذکر فرمایا، اس راستے کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور ان کی اتباع یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کر رہے تھے، ان کے منہج کی یہ اہمیت اللہ نے بتلائی ہے کہ ان کے راستے پر چلنا، ہدایت پر چلنا، ان کے راستے سے الگ ہو جانا اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا اور جہنم میں لے جانے جیسا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو وہ حدیث ہے مشہور جس میں ہے کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، اور کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ ناجی فرقہ، جنتی فرقہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ تھے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے منہج کی اہمیت کو بتلایا ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی۔ ناظرین، تو پوائنٹ نمبر 7 میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شجاعت کا بیان، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی شجاعت و مردانگی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس طرح فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تو ان کو پورا کر دکھلایا۔ تو یہ کل ملا کر کے آپ دیکھیں تو 7 جو ہے پوائنٹ بن جاتے ہیں جس پر آپ آسانی سے جو ہے تقریر کر سکتے ہیں۔ اس کو مختصر انداز میں بھی چاہیں تو کچھ پوائنٹ کو لے لیں، اگر مختصر انداز میں کرنا ہے تو کچھ پوائنٹ کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اپنی تقریر کو اگر لمبی کرنی ہے تو آپ اس میں جو ہے ہر پوائنٹ میں ایک ایک واقعہ جو ہے مثال کے لیے سمجھانے کے لیے لا سکتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان ہے تو اس پر آپ کوئی واقعہ لے آئیں، اسی طرح دنیا اور آخرت میں جنت کی بشارت، تو اس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہو اس پر کوئی واقعہ ہو تو آپ اس کو یہاں پر لے آئیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
جن کا منہج، تو اس طریقے سے کوئی اگر کوئی ایسا واقعہ گزرا ہو تو اس کو آپ یہاں پر لے آئیں. اور اس طرح سے میں نے دوسرے چینل پر کتابیں بھی اپلوڈ کی ہیں، تو اگر ان کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو یقیناً آپ کے ذہن میں وہ سارے واقعات ضرور ہوں گے. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک ضرور کیجیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ بھی کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.